اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے روایت ہے جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنا سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے پیچھے ایسا کاغذ چھوڑ جاتا ہے جس پر کوئی علمی مسئلہ تحریر ہے، تو وہ تحریر قیامت کے دن اس انسان اور جہنم کی آگ کے درمیان جو ہے وہ پردہ بن جائے گی، حائل ہو جائے گی اور اس کی حفاظت کرے گی، اور اس تحریر کو لکھنے والے شخص کو ہر حرف کے بدلے میں اللہ ایسی نعمتیں عطا کرے گا جو دنیا کے 7 گنا برابر وہ نعمتیں ہو۔ یعنی دنیا کی نعمات کو دیکھیں تو ان تمام نعمات کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور 7 پر تک جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دی جائے تو اب 7 گنا خداوند متعال جو ہے نا وہ اس کو وہاں پر عطا کر رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم حاصل کرنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ علم حاصل کریں گے، ولو اس کے لیے انہیں اپنی جانیں قربان کیوں نہ کرنا پڑیں۔ یعنی اگر انسان ایک ایسی جگہ جاتا ہے جہاں علم حاصل کرنے کے لیے اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ممکن ہے اس انسان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ ولو انہیں اپنی جانیں قربان کرنا پڑیں لیکن وہ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جائیں گے۔ چلو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، علم حاصل کر کے عالم ہو کر شہید ہو جائیں تو یہ بافضیلت ہے اس کے، لہٰذا وہ اس راہ میں جائیں گے تاکہ علم حاصل کریں۔ ولو سمندروں میں اترنا پڑے تو وہ اس سے دریغ نہیں کریں گے علم حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے جسے مرحوم کلینی کافی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، حدیث نمبر 5 کے تحت اس روایت کو وہ نقل فرما رہے ہیں کہ عالم ینتفع بعلم، یعنی وہ عالم کہ جس کے علم سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے، فیض حاصل کیا جا رہا ہے، افضل من 70,000 عابد، 70,000 عابدوں سے وہ بہتر ہے۔ کون؟ وہ عالم جس کے علم سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آگے روایت مرحوم کلینی، مرحوم ملا احمد نراقی بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ معرفت الہی کی فضیلت کو جان لیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ معرفت الہی کی کیا فضیلت ہے، تو دنیا کی ظاہری زینت اور نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ چونکہ انہیں اب معرفت الہی کی فضیلت کا علم ہو چکا ہے اور وہ معرفت الہی کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور جو شخص خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں گھرا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ جنت میں موجود ہے اور نعمات جنت سے مستفید ہو رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کی معرفت ہر وحشت اور انس میں، ہر مشکل میں انسان کے لیے رفیق ہے، انسان کا دوست ہے، انسان کا مددگار ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ علم تنہائی میں مونس ہے، یعنی انسان تنہا جب ہوتا ہے تو وحشت زدہ ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن علم یعنی عالم، اس عالم کی تنہائی میں اس کا علم جو ہے وہ اس کا مونس ہے، اس کا ہمدم ہے، انسان وحشت زدہ نہیں ہوگا۔ تاریکی میں نور ہے، انسان جو عالم ہے تو اگر تاریک ہے تو اس عالم کے لیے یہ دنیا تاریک نہیں ہے، اس کے عالم کے لیے یہ دنیا نورانی ہے، اس کی قبر تاریک نہیں ہے، اس کے عالم کے لیے اس کی قبر بھی نورانی ہے۔ اور کمزوری میں فرما رہے ہیں کہ قوت ہے، یہ علم کمزوری کے وقت جب انسان کمزور ہوتا ہے تو یہ کمزوری نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ اب اس کے پاس علم کی توانائی موجود ہے جو اس کو قوت عطا کر رہی ہے، اس کو طاقت عطا کر رہی ہے، اس کے لیے ڈھارس بن رہی ہے۔ اور یہ علم ہر بیماری کی شفا ہے، یعنی انسان جو بیمار ہوتا ہے تو اس کا جسم بیمار ہے لیکن روحانی طور پر وہ انسان بیمار نہیں ہے، بلکہ ہر روحانی بیماری میں اس کے لیے یہ علم شفا کا کردار ادا کر رہا ہے۔
پھر فرماتے ہیں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جس استاد کی ضرورت ہے وہ استاد اہل ہونا چاہیے۔ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اہل استاد سے علم حاصل کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے لیے علم سکھانا، یعنی بطور خالص جو اللہ کے لیے علم سکھا رہا ہے، جس کا کوئی اور لالچ نہیں ہے، اس اللہ کی خاطر علم سکھانے والے کا یہ عمل جو ہے وہ عبادت ہے۔ بس انسان دیکھے کہ اللہ کی خاطر علم سیکھنا، علم سکھانا یہ عبادت ہے، اور یہی عمل اللہ کی خاطر ہو تو تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس عمل پر جو ہے، اس پر عمل کرنا، جو انسان علم حاصل کیا ہے اس علم پر اگر انسان عمل کرتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے جو ہے وہ درجہ رکھتا ہے۔ اور دوسروں کو سکھانا، یعنی انسان جو دوسروں کو علم کی تعلیم دیتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں انفاق اور صدقہ یہ اس کا حکم رکھتا ہے۔ اور علم کے ذریعے سے انسان کو حلال الہی اور حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان کو جنت کا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ تنہائی میں یہ علم انسان کا ساتھی ہے، انسان کا مددگار ہے۔ غربت میں انسان کا یہ علم مددگار ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں یہ علم انسان کے لیے ہتھیار کا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ علم کے ذریعے سے اقوام کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تاریخ کی اگر آپ مثالیں دیکھیں تو وہی قوم بلند ہوئی ہے جو عالم ہے، جن کے پاس علم موجود ہے، اور اس علم کے ذریعے سے اللہ نے انہیں بلندیاں عطا کی ہیں، اللہ نے انہیں عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انہیں سروری عطا کی ہے، اور لوگوں کو خیر و ہدایت کی طرف اللہ جو ہے وہ علم کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے۔ فرشتے اہل علم سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو اہل علم کے لیے بچھا دیتے ہیں تاکہ اہل علم فرشتوں کے پروں کے اوپر سے گزر کر جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پس خشکی اور تری کی تمام مخلوقات، حتیٰ سمندروں میں جتنی مچھلیاں موجود ہیں، وہ سب طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ چونکہ علم کے ذریعے سے دلوں کو جہالت سے زندگی ملتی ہے اور آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں، یعنی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، اور جو کمزوریاں انسان میں موجود ہوتی ہیں وہ طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ علم انسان کو دنیا و آخرت میں بلند درجات تک پہنچاتا ہے۔ علم کی تعلیم اور روزے کے ثواب کے برابر ہے، یعنی انسان صائم قرار پائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو علم کی تعلیم دے رہا ہے، اور علم کو جو سکھا رہا ہے تو یہ عبادت ہے، اور علم کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جیسے کل ہم نے روایت میں بیان کیا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن وقت صبح بہ الجنان، عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت تک پہنچا جاتا ہے۔ پس انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس علم کی حصول میں یہ انسان کے لیے جو ہے وہ عبادت مکتوب ہو رہی ہے، اور اس کی جو علم کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ علم کی بدولت جو ہے وہ رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن خداوند متعال کا یہ جو فیصلہ ہے یا اہل علم کے لیے جو حضرات اہل بیت علیہم السلام کے فرامین ہیں، ان کے مطابق انسان جب رشتوں کو جوڑتا ہے، یعنی رشتے کرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، تو اس کے لیے محور مال و دولت و جائیداد و پراپرٹی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محور علم ہونا چاہیے، یعنی عالم سے انسان رشتوں کو قائم کرے اور رشتوں کو جوڑے۔ وہ جو عالم ہے اور عالم کے بعد بھی عامل ہے، یعنی علماء کا وارث ہے، انبیاء کا وارث ہے، انسان ایسے فرد سے رشتے جوڑتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ علم کے ذریعے سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، حلال اور حرام الہی کی پہچان ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ دین خدا کو سیکھتا ہے علم کے ذریعے سے، عالم ہوتا ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ علم انسان کے لیے راہبر ہے، انسان کے لیے امام ہے، اور جو ہے وہ علم کا جو پیچھے اس کا تابع ہونا چاہیے وہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ وہ عمل ہونا چاہیے، یعنی انسان کو اس علم پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ اہل سعادت کو علم عطا کرتا ہے، پس اگر کوئی اہل سعادت آپ کی نظر میں ہو تو یقیناً وہ عالم ہے، اور اگر تاریخ میں بھی آپ اہل سعادت کو تلاش کرتے ہیں تو وہ یقیناً عالم ہے، اور بدبخت لوگ ہیں جو علم سے محروم ہوتے ہیں۔ بس یہ وہ فضائل تھے جو ملا احمد نراقی نے جو ہے وہ علم اور علماء کی شرافت اور فضیلت کے بارے میں اس کتاب شریف معراج السعادہ کے اندر بیان کیے ہیں۔